MT-300 برسوں سے زیر استعمال چلا آ رہا تھا، اس لیے اس نے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ اس وقت تب تک B1 سے میرا رابطہ قائم ہو چکا تھا، لہٰذا رکشی میری معلومات میں کوئی اضافہ نہ کر سکی۔ البتہ میرے ذہن سے یہ خیال نکل گیا کہ سکندر علی کے مخبری کے باعث وہ کسی بڑے سے واقف تھی اور اس سے باقاعدہ رابطہ رکھتی تھی۔ سکندر علی، قاسم اور رکشی سے شروع ہونے والی ہر کہانی B1 کے پراسرار نام پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس سے اوپر A2 کا نام میرے سامنے تھا، اسی سے رجوع کر کے میں اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد رکشی کو ذہن پر چھا جانے والی دھن کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہے گا، لیکن میں اسے اس کی بہکی ہوئی گفتگو کے حوالے سے خوفزدہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 11 بجے میں نے کافی عرصہ بعد بدلی ہوئی آواز میں جہانگیر کے گھر فون کیا۔ دوسری طرف سے سلمیٰ کی آواز سنائی دی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اس درست اور روکھی آواز سے سخت متنفر تھی، جسے سنتے ہی اس کا شوہر اپنی چوکڑی بھول جاتا تھا۔ لیکن اس وقت مجبوری تھی۔ اس نے بتایا کہ جہانگیر گھر پر نہیں ہے اور میں نے مزید کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر حالات سازگار رہے اور جہانگیر بخیر و عافیت گھر پہنچ گیا تو اس کی بیوی تلخ اور ترش لہجے میں اسے میرے فون سے آگاز ضرور کرے گی اور جہانگیر پہلی فرصت میں موقع نکال کر ٹرانسمیٹر پر مجھ سے رابطہ قائم کرے گا۔ رکشی کو میں انڈس ہوٹل کے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ آیا۔ اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو گیا تھا کہ شراب اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی، لیکن ابتدا میں اس نے مجھے محض بوتل کھولنے سے باز رکھنا چاہا کہ خود اس کا تعلق شراب نوشوں کی ندیدی قسم سے تھا جو نتھروں میں بو پہنچتے ہی سب کچھ فراموش کر کے پینے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک بے ہوش رہتے ہیں جب تک بوتل خالی نہ ہو جائے یا ان کے ہاتھ سے نہ لے لی جائے۔ تیسرے گلاس کے بعد میں نے بوتل ہٹا دی اور اس سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے معدے میں اتری ہوئی شراب کی گرفت اس کے ذہن پر لہجہ بہ لہجہ بڑھتی گئی اور باتیں کرتے کرتے وہ بری طرح اونگنے لگی اور یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ کچھ عرصے پہلے مجھ سے ٹکرائی ہوتی تو شاید اس سے حاصل ہونے والی معلومات میرے لیے سنسنی خیز ثابت ہوتی، لیکن اس مرحلے پر رکشی کی ذات میرے لیے زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوئی۔ میں اس کے گہری نیند سو جانے تک وہاں رکا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ دروازہ لے کر چابی میں نے دروازے اور فرش کے درمیانی خلا سے سرکا دی تاکہ ہوش میں آنے کے بعد رکشی خود کو اس کمرے میں بے ہوش پا کر دروازے کا رخ کرے تو چابی اس کی نگاہ میں آ جائے اور وہ میری اس حرکت کو کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا کیے بغیر خاموشی سے واپس لوٹ جائے۔ واپس لوٹتے ہوئے میں نے احتیاطاً مینیجر کو بتا دیا کہ میری دوست کمرے میں آرام کر رہی ہے اور اگر وہ میری واپسی سے پہلے لوٹنا چاہے تو اس کے لیے ٹیکسی منگوا دی جائے۔ مینیجر پر میں نے اپنی ذات کا ذکر محض اس لیے صاف کیا کہ کہیں وہ رکشی کو پریشان نہ کرے۔ A2 سے رابطے کا وقت رات کے 1 سے 3 کے درمیان تھا، مگر اس فون نمبر کے بارے میں میرا ذہن مسلسل الجھن کا شکار تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ مقررہ وقت سے پہلے ایک بار پھر اس نمبر کو ملایا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ 1 بجے سے قبل اس نمبر پر کس کا فون ہوتا ہے۔ میں نے لاہور کا وہ نمبر ملایا جو پہلے سکندر علی کی ڈائری سے اور پھر B1 سے ملا تھا، تو مجھے خاصی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ چوتھی گھنٹی کے بعد ریسیور اٹھا لیا گیا اور اس پر نیند میں ڈوبی ہوئی وہی عمر خوابیدہ آواز ابھری اور میں اس نمبر پر پہلے بھی سن چکا تھا۔ ذرا منظور صاحب کو بلا دیں، میں نے خوابناک نسوانی آواز سنتے ہی کہا۔ جہاں کوئی منظور صاحب نہیں ہوتے، اس عورت کی آواز میں اکتاہٹ اود کر آئی۔ پھر جو بھی مرد ہو اسے بلا دے، میں نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی کہا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ فوراً ہی سلسلہ منقطع نہ کر دے۔ اس وقت میں اس سے قدرے تفصیلی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ غلط نمبر ہے، یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ عورت کی آواز میں اکتاہٹ اور بیزاری بڑھ گئی۔ میں نے نمبر دہرایا تو اس کی آواز میں بیزاری کے ساتھ ہلکی سی حیرت بھی ابھر آئی۔ نمبر یہی ہے، شاید سننے یا بتانے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ تم نے اس وقت میری نیند خراب کر کے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ مہربانی کر کے اب مجھے تنگ نہ کرنا۔ میں بیمار ہوں، دوبارہ اٹھنا پڑا تو میری حالت بگڑ جائے گی، لیکن مجھے منظور صاحب سے بہت ضروری کام ہے۔ انارکلی میں ان کی جوتوں، میں نے احتجاج آمیز لہجے میں کہنا چاہا، لیکن چڑچڑے انداز میں میری بات کاٹ دی گئی۔
منظور ونظور کوئی نہیں رہتا یہاں، ایک باری بتا دیا، شریف بندے ہو تو سمجھ جانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے بھی پرخیال انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ میرے لیے یہ تجربہ حیرت ناک تھا۔ عورت کا لب و لہجہ قطعی فطری تھا، اس کی بنا پر یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بولی ہوگی۔ بیماری کے بارے میں اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ خود ہی A2 تھی تو اس کی آواز میں بیزاری اور چڑچڑے پن کی بجائے تحکمانہ وقار ہونا چاہیے تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ رات کے 11:15 بجے ہی گہری نیند سو رہی تھی، جس کی تصدیق اس بات سے ہو رہی تھی کہ ریسیور چوتھی گھنٹی کے بعد اٹھایا گیا۔ اس کے بیان کے مطابق فون اس کے بستر سے اتنی دور تھا کہ کال ریسیو کرنے کے لیے اسے بستر چھوڑ کر آنا پڑتا تھا۔ اگر وہ خود ہی A2 تھی یا کسی طرح اس سے وابستہ تھی تو اصولی طور پر اسے فون اپنے سرہانے رکھ کر سونا چاہیے تھا تاکہ اہم پیغامات بلا توقف وصول کر سکے۔ وہ تو ان میں سے معلوم ہو رہی تھی جو رات گئے کال وصول کرنے کی بجائے غنودہ ذہن کے ساتھ اس امید پر بستر میں دبکے رہتے ہیں کہ فون کرنے والا طویل انتظار سے اکتا کر خود ہی سلسلہ منقطع کر دے گا۔ بہرحال اس تازہ تجربے نے میرے پچھلے مشاہدے کی توثیق کر دی، اور 1 بجے کے بعد فون کر کے میں اس پراسرار معاملے میں کوئی حتمی رائے قائم کر سکتا تھا۔ لیکن 1 بجنے میں خاصی دیر تھی اور میرے پاس ایک اور کام موجود تھا، لہٰذا میں نے اسی کو نمٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ C1 کا فون نمبر ویسے تو مجھے سکندر علی کی ڈائری سے مل ہی گیا تھا، لیکن رکشی نے اپنے کسی دوست کی رہائش گاہ کے حوالے سے وہی نمبر مجھے بتایا تھا۔ رکشی کو میں انڈس ہوٹل کے کمرے میں مقفل کر کے آیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ 4-5 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں آ کر ہوٹل چھوڑنے کے قابل ہو سکے گی۔ اس اعتبار سے اس گھر میں C1 کو موجود ہونا چاہیے تھا، اور میں رکشی کے ساتھ اسے بھی سبق دینے کا ارادہ کر چکا تھا، لہٰذا میں نے C1 کا نمبر گھما ڈالا۔ ہیلو، دوسری طرف سے مجھے فوری طور پر جواب ملا، اور آواز یقینی طور پر C1 کی تھی، لیکن میں اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ تم قاسم ہی بول رہے ہو نا؟ میں نے اپنی آواز تبدیل کیے بغیر طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ لائن پر لہجہ بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس نے بھی میری آواز پہچان لی تھی، لیکن مہمسے میں پڑ گیا کہ مجھ پر اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ میں اپنی جگہ مطمئن تھا کیونکہ اس وقت رکشی گفتگو کے حوالے سے ہونا تھی۔ تمہیں یہ نمبر کس نے دیا ہے؟ توقف کے بعد سوال کیا گیا۔ تمہاری ماں نے، اس کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کی آواز میں اضطراب کی ایک ہلکی سی لہر تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ہونا تو اسے کسی کوڑا گھر میں چاہیے تھا، لیکن میں اسے ایک ہوٹل میں بند کر آیا ہوں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ شراب کی عادی ضرور ہے، لیکن اسے ہضم کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ معلوم ہوتا ہے مادے کی بجائے ساری اس کے دماغ ہی میں پہنچی ہے۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کس طرح تم ایک جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہو، اس نے کہا۔ اس کی اپنی زندگی بھی مجرمانہ ہی ہے، میں نے اسے بند کر دیا تو کون سا غضب کر دیا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اس کی آواز میں تشویش پیدا ہو گئی۔ فی الحال مقصد صرف اتنا تھا کہ تمہیں اس کے حشر سے آگاہ کر دوں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم نے اسے کس مقصد سے میرے پیچھے لگایا تھا؟ کس کے لیے کام کر رہے ہو تم؟ اس کی آواز الجھن آمیز ہو گئی۔ تمہیں کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت تھی اسے تمہارے پیچھے لگانے کی؟ میں تو تم سے واقف بھی نہیں ہوں، یہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے اس نے نشے کی حالت میں کچھ انکشافات کیے جن سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ دانستہ میرے پیچھے لگی ہوئی تھی تاکہ میری جملہ سرگرمیوں سے کسی کو باخبر کر سکے۔ پھر تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ وہ تمہاری سرگرمیوں کی اطلاع کسے دیتی ہے؟ اس کی آواز میں امید کی ہلکی سی کرن اٹھ کر آئی۔ وہ تمہارے بارے میں بتا ہی چکی تھی۔ اس کے بعد یہ سوال میرے لیے بے معنی تھا۔ پھر وہ کسی بات پر اس کے قابل بھی نہیں تھی، نشے کی رو میں خود ہی بولے جا رہی تھی۔ عورت ذات نہ ہوتی تو شاید میں تشدد کے ذریعے چند ہی منٹ میں اس کا سارا نشہ ہرن کر دیتا۔ اگر وہ بہک گئی تھی تو اس کی گفتگو لا یعنی رہی ہوگی، اس کی بنا پر تم اسے حب سے بیجا میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کا لہجہ نرم اور مصالحت آمیز تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے رہا کر دو، میں دیکھوں گا کہ اس نے تم سے کیا بکواس کی ہے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا، میں نے مکرانہ لہجے میں کہا۔ کمرہ مقفل کر کے میں چابی کمرے ہی میں ڈال آیا،
ہوش میں آنے کے بعد وہ خود ہی لوٹ آئے گی، لیکن دوبارہ اس نے میرا رخ کیا تو میں کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ فون نمبر کے ذریعے تم تک پہنچنا بھی میرے لیے دشوار نہیں ہوگا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنے معاملات میں بے جا مداخلت سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارا غصہ بالکل بجا ہے۔ بلا توقف اس کی جاندار آواز ابھری۔ وہ کس ہوٹل میں ہے؟ مجھے بتا دو تاکہ میں اسے وہاں سے لے آؤں۔ ایسا نہ ہو کہ نشے کی جھونک میں مزید دشواریاں مول لے بیٹھے۔ ایسا ہوا تو مجھے خوشی ہوگی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تھوڑی بہت سزا تو اسے ویسے بھی ملنی ہی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے تنظیمی امور سے متعلق کسی اشارے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں نے رکشی کو کسی حریف کی جاسوسا تصور کیا تھا۔ اس طرح نہ صرف رکشی کی گوشمالی کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، بلکہ آئندہ کے لیے اس کے مجھ پر مسلط کیے جانے کا امکان بھی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں سکندر علی کی طرح اپنی جملہ آزادیوں سے محروم نہ ہو سکوں۔ رکشی سے اور اس کے دوگلے کردار سے میں بخوبی واقف تھا، لہٰذا اس کے جال سے صاف بچ نکلا تھا۔ دوسری طرف B1 کے آخری پیغام کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی، اس کی روشنی میں مجھے قوی امید تھی کہ اوپر والے فوری طور پر کسی نئے چہرے کو میرے پیچھے لگانے کی بجائے اپنا وقت نئی صورتحال کے مقابلے میں صرف کریں گے، اور میں کچھ عرصے کے لیے سکون سے اپنا وقت گزار سکوں گا۔ اس کے بعد مجھے بس ایک ہی احتیاط کرنا ہوتی کہ کسی اجنبی کو خود سے اس قدر قریب نہ آنے دوں کہ وہ مجھ پر مسلط ہو سکے۔ میری توقع کے عین مطابق 12 بجے کے بعد ٹرانسمیٹر پر جہانگیر کا پیغام موصول ہوا۔ میں نے آپریٹر آن کرتے ہی اس سے B4 کی حیثیت سے مال کے بارے میں سوال کیا، جس پر اس نے بتایا کہ جیوا ہاؤس میں اس نے بحفاظت مال کی ڈیلیوری لے لی تھی اور پھر سارا مال آگے تقسیم کر دیا تھا۔ اس کی آواز دبی دبی اور تشویشناک سی تھی۔ شاید وہ میری اس غیر معمولی کال کے سلسلے میں پریشان تھا، لیکن میں نے مال کے بارے میں اس کی رپورٹ سننے کے بعد فوراً ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ جہانگیر کے اس پیغام نے میرے لیے صورتحال کو خاصا سلجھا دیا تھا۔ B1 کے ریکارڈ کیے ہوئے پیغام میں خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ MT300 کی ٹرانسمیشن فریکوینسی کسی کے علم میں آ گئی تھی اور وہ اس پر نشر ہونے والے پیغامات سن رہا تھا، لیکن جہانگیر تک کی رسائی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پچھلی رات میری اور B1 کی گفتگو کسی غیر معمولی متعلقہ آدمی نے نہیں سنی تھی، اور اگر سنی بھی تھی تو وہ اس قدر بے سر و سامان اور مجبور تھا کہ نیشنل ہائی وے کے 18ویں روڈ پر ٹرک نمبر BR-09 کے خلاف بروقت کوئی کارروائی نہیں کر سکا تھا۔ 1:03 پر میں نے انتہائی سنسنی کے احساسات کے ساتھ لاہور کا وہ نمبر ملایا جس پر کچھ دیر قبل ایک بیمار عورت سے بات کر چکا تھا۔ آخری ہندسہ ڈائل کرتے ہوئی دوسری طرف سے ٹیون سنائی دی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کچھ دیر قبل کو بیمار اور مجبور ظاہر کرنے والی مقررہ وقت پر اپنی بیماری فراموش کر کے ہدایات اور پیغامات جاری کرنے کے پراسرار کام میں مصروف ہوئی تھی۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد میں نے دوبارہ نمبر ملایا تو دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور پھر میرے کانوں میں ایک بھاری مردانہ آواز گونج اٹھی اور جس میں تحکم کا انداز نمایاں تھا۔ مجھے A2 سے بات کرنی ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ مرضی کے ساتھ کوئی بات رونما ہونے پر فوراً ہی بھڑک جانے کا عادی رہا ہوگا۔ بول رہا ہوں، وہ آواز درست ہو گئی۔ تم کون ہو؟ B4، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے B1 سے ہدایات ملی تھی کہ کسی ہنگامی وہ سب مجھے معلوم ہے۔ اس نے خشک لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر جاؤ، میرے پاس وقت کم ہے۔ میری غیر موجودگی میں B1 کا ایک پیغام ریکارڈ ہوا تھا۔ اس کے مطابق B1 کو شبہ ہے کہ MT300 کا راز کسی کے بس میں آ گیا ہے اور وہ فریکوینسی مخدوش ہو گئی ہے۔ مجھے رابطے کی کوشش کے منع کر کے چند روز کی روپوش رہنے کی ہدایت دی گئی ہے اور اس صورتحال نے مجھے الجھا دیا ہے۔ الجھنے کی ضرورت نہیں، A2 کا لہجہ پرسکون تھا۔ جو کہا گیا ہے وہی کرو، حالات سازگار ہوتے ہی تم سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا۔
उस वक्त तक खामोश बैठे रहो, लेकिन आंखें खुली रहनी चाहिए। मैं पूरी तरह मुहतात हूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरे साथ अजीब वाक़या हुआ है। कल शहर में लिफ्ट लेने के बहाने एक लड़की मुझसे टकराई। मैं उसकी तरफ से मशकूक हो गया, लिहाजा उसके दाम में न आया। वो आज फिर मिली। मैंने उसकी असलियत मालूम करने की नीयत से उसे स्काश पिलाई तो वो बहक कर बहुत सी सनसनीखेज़ इंकशाफात करती चली गई। कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं, उसने खुश्क लहजे में मुझे टोका। मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात कहने की आदत डालो, शायद वो किसी दुश्मन का आला कार है। उसने बताया कि सिकंदर अली की निगरानी करती रही थी और अब उसे मुझ पर मामूर किया गया था। मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, नाम क्या था उसका? एटू के अंदाज में तुरशी ऊद कर आई। रक्षी, मैंने कहा। उसने मुझे एक नंबर भी दिया था जिस पर वो किसी दोस्त के साथ रहती है। उसे होटल में सोता हुआ छोड़कर मैं लौट आया। फिर मैंने उसके साथी को फ़ोन पर लान तान करते हुए तंबीहा की कि अगर रक्षी ने दोबारा मेरा पीछा किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो आदमी लड़की की हरकत से लाइल्म मालूम होता था तो वो नशे में बोलने लगी। एटू की आवाज़ में गुस्से के साथ मलाल भी वाज़े हो गया। उसे छोड़ दो, वो आज़ाद ही है। मैंने जल्दी से वजाहत की, होटल का कमरा मकफल करके चाबी अंदर ही डाल आया हूँ। होश में आने के बाद वो अपनी मर्ज़ी की मालिक होगी। अब तुम उसे भूल जाओ। सीवन उसे देखेगा। उसकी आवाज़ में सर्द और मायनेहेज़ थी। PR 039 का क्या रहा? मैं चौंक पड़ा। वो तंजीम में ऊपर के दर्जे पर फायज था, लेकिन तमाम सरगर्मियों से पूरी तरह बाखबर मालूम होता था। माल लाने वाले ट्रक का नंबर उसे ज़ुबानी याद था। फिर उसने जिस अंदाज में सीवन का जिक्र किया, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उन दोनों में बराह रास्त राब्ते का भी कोई ना कोई ज़रिया मौजूद था, जिसे इख्तियार करके एटू उस तक अपने काम पहुंचा सकता था। माल पहुंच गया, मैंने जवाब दिया। कल इस बारे में MT 300 पर B1 ने तफसीली गुफ्तगू की थी। मुझे डर था कि गुफ्तगू किसी ने सुनी होगी तो ट्रक खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन कहीं कोई मुदाखलत नहीं हुई। माल वसूल करके आगे बढ़ाया जा चुका है। गुड। उसका लहजा स्पाट ही रहा। अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हैं तो बाहर माल भेजने के लिए आदमियों का बंदोबस्त तुम्हारे ही ज़िम्मे था। कुछ लोग मिले हैं, 2-4 रोज़ में इंतखाब कर लूँगा, मैंने तफसील से गुरेज करते हुए कहा। इंतखाब मुकम्मल होते ही तुम मुझे इत्तला दोगे। उसके अलावा हर सरगर्मी मौकूफ़ रहेगी। तुम्हें किसी और मामले में मुझसे राब्ता कायम करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की आवाज़ सुनकर मैंने भी गहरा सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। फ़ोन पर वो मर्दाना आवाज़ मेरे लिए गैर मुतवक्का साबित हुई। इसका मतलब था कि 1 बजे से पहले बात करने वाली औरत अपने घर में किसी मर्द की मौजूदगी के बारे में मुसलसल झूठ बोलती रही है। ये इम्कान भी था कि वो कोई ख़राब औरत हो और एटू से उसके मरासिम की नोयत मशकूक रही हो। बहरहाल ये तय हो गया कि एटू का नंबर वही था और ज़रा सी मेहनत से नंबर के सहारे लाहौर के उस पते का सुराग लगाकर उसका खोज निकाला जा सकता था। अगली सुबह के अखबारात में MT 300 के हवाले से एक सनसनीखेज़ कहानी मौजूद थी। खुदकुशी की इस वारदात का ताल्लुक अंदरूनी सिंध के एक दरहेज़ देही इलाके से था, जहां मिठा खान नामी एक बाहैसियत ज़मींदार ने फ़ौजी हकाम की कार्रवाई का खदशा महसूस करते ही खुद को ख्वाबगाह में महसूस करके राइफ़ल के फायर से अपनी खोपड़ी चिकनाचूर कर ली थी। वाक़यात कुछ यूँ थे कि मिठा खान अपने इलाके का बाअसर और सख्तगीर जहांगीरदार था। उसने शहर में यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की, लेकिन अपनी जुलानी मिजाज के पेश नज़र वो अपना बेशतर वक्त जागीर पर गुजारता था, जहाँ उसकी हैसियत किसी मुतलकुल अनान हुक्मरान से कम नहीं थी। उसके हाथों कुर्बो जवार के लोगों की इज़्ज़त व आबरू हर वक्त खतरे में रहती थी। जब और जिसे चाहता अपनी हवेली में बुलवा लेता और मन माने सलूक के बाद उसे वापस भेज देता। लोग उसके असर रसूल से ज़्यादा उसकी क़ुव्वत से हाइफ रहते थे, क्योंकि वो लुटेरों और बदमाशों की सरपरस्ती के सिलसिले में खासा बदनाम था। जो लोग उसका हुक्म मानने से इनकार करते, वो बहुत जल्द किसी इबरतनाम वारदात का निशाना बन जाते। मालो ज़र से महरूमी के साथ ही उनकी औरतों को असलहे के बल पर सरेआम रुसवा किया जाता और फिर वारदात करने वाले जंगलों में रोपोश हो जाते, जिनका कभी सुराग नहीं मिल सकता था।
چند رپورٹیں پولیس تک بھی پہنچی لیکن ان کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں میٹھا خان نے ایک غریب شخص کی بیوی کو اپنی حویلی میں بزدار طاقت بلوایا۔ اس کا مرد روزی کمانے کے سلسلے میں شہر میں مقیم تھا اور دوسرے تیسرے مہینے گھر آتا رہتا تھا۔ وہ عورت 4 دن غائب رہی۔ بظاہر اس کے لواحقین قرب و جوار کے علاقوں میں اسے تلاش کرتے رہے، لیکن سینہ بہ سینہ پھیلنے والی روایات کے ذریعے بستی کے ہر فرد کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اسے میٹھا خان کے آدمی زبردستی اٹھا لے گئے تھے۔ 5ویں دن وہ ویران آنکھوں سے ایک کو تکتی ہوئی واپس آئی، کچھ دیر گھر میں رکی اور کسی سے بھی ایک بھی لفظ کیے بغیر واپس لوٹ گئی۔ اپنے گاؤں میں کچھ دیر تک کسی اجنبی کی طرح بھٹکنے رہنے کے بعد اس نے تماشائیوں کے سامنے ایک کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ اس کا شوہر واپس آیا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی کی خودکشی کے صحیح پس منظر پر روشنی ڈالتا۔ میٹھا خان کا تو ذکر ہی دور کی بات تھی، اسے یہ تک نہیں بتایا گیا کہ مرنے والی 4 روز تک گھر سے غائب رہی، لیکن چند ہی روز میں رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھ باتیں اس سے چھپائی جا رہی تھیں۔ وہ میٹھا خان کی شہرت سے بخوبی واقف تھا، لیکن ایک روز اس کی حویلی میں جا پہنچا۔ اس مکار نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اسے اپنے پاس ملازمت کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی۔ مرنے والی کا شوہر تہیہ کر چکا تھا کہ اس علاقے سے میٹھا خان کا نام ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ رفتہ رفتہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے والی بدسلوکی کی تفصیلات بھی معلوم ہو گئیں اور وہ دن رات نیفے میں چھری لگائے کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ ایک ہی وار میں بھیڑیے کا خاتمہ کر سکے۔ لیکن میٹھا خان اپنی حویلی میں ہر وقت خوشامدیوں کے محفوظ حلقے میں گھرا رہتا۔ خوابگاہ میں جاتا تو اندر سے دروازہ مقفل رکھتا تھا۔ حویلی کے زنانے حصے میں کسی نامحرم مرد کی رسائی کا امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ دوسروں کی عزت کو کھلونا بنانے والے کو اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔